मोहतरम नाज़रीन सामीन, बात फिर वही होगी। हमारे वतन में, मादरे वतन में क्या हो रहा है, हमारे मादरे वतन को किस तरह लूटा जा रहा है, ये तो बता बता के हम थक गए हैं। लूटने वाले खुद लूट रहे हैं, हम उन्हें क्या कह सकते हैं। लेकिन दुख होता है। उसके बाद मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, हमें तो उसके साथ बात करनी पड़ती है ना, क्योंकि हमारा उधर ताल्लुक बना हुआ है ज़मीनी। हमारे रास्ते उधर है, हमारा पानी उधर जाता है, हमारे बिजली उधर जाती है, हमें फिर उधर से वापस आती है, तो हमें उन्हीं से बात करनी होती है। हर मुल्क की 3 पॉलिसियां बड़ी अहम होती हैं, वो हम शौकत साहब से बात करेंगे आज। खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी और मुआशी पॉलिसियां होती हैं। जब ये तीनों मजबूत हों तो फिर दफाई पॉलिसियां वैसे भी मजबूत रहती हैं। अगर इनमें से कोई मजबूत ना हो तो दफा मजबूत हो, बात नहीं बनती। शौकत साहब से ये बात अभी करूंगा। मैंने बात क्यों की पॉलिसियों की, कि मुमलकत खदादात पाकिस्तान की पॉलिसियों का पता नहीं चलता। वो जिस तरह लस्सी में मदानी डालते रहते हैं ना, घूमती रहती है, पता नहीं लगता बीच में मक्खन कैसे आ रहा है, मक्खन तो निकल गया होता है। कभी आप अमेरिका, चाइना, रूस, दूसरे किसी न किसी के साथ आपकी दोस्ती, और वो कहते हैं जी हमें दोस्ती पे शक है। उधर आप कहते हैं कि तालिबान को तस्लीम करो, कतर वाले कहते हैं अभी हम सोच रहे हैं। जो उनके असल में पीछे जिनकी गोद में बैठ के हुआ वो सारे अब मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी एक जनरल की तबादला होता है, पूरी पॉलिसी उधर चली जाती है कि उसी ने पॉलिसी बनानी थी। खैर, हम शौकत साहब से बात करते हैं। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आज मुमलकत के बारे में 3 पॉलिसियों की बात की है। इससे आपके रोशनी लेंगे कि ये पॉलिसियां क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इनको बनाना कैसे चाहिए, इनका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। आज एक और बात, अमेरिका की नायब वजीर खारजा मोहतरम वेंडी शर्मन आज 7 रुकनी वफद के साथ पाकिस्तान आई है। कबल वो 2 दिन हिंदुस्तान में रह के आ रही है। उन्होंने दिल्ली में भी बड़ी मुलाकातें की और बम्बे में जो उनकी मुलाकातें हैं वो बड़ी मतलब एक अहम है। एक वजीर खारजा है और वो मिल किसको रहा है, सिविल सोसाइटी को। वो मिल रही है वहां की बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है उसको। और उस सेमिनार का नाम क्या रखा, इंडिया आइडिया, आइडिया इंडिया। तो ये भी उन्होंने किया। और यहाँ पे फिर वही बात होगी, वो तालिबान और दूसरा तीसरा। यानी जब सिविल सोसाइटी किसी इतने बड़े हाई प्रोफेशनल को मिलती है तो उस मुल्क की माशियत, उस मुल्क की तरक्की, उस मुल्क की बातें, फिर सारी बातें होती है ना, कौन सा सिर्फ खाना खाना होता है। चले हम आपसे बात करते हैं कि ये क्या मसला है। देखिए, बात यह है कि अमेरिका और हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बिल्कुल। और अमेरिका की खारजा पॉलिसी में हिंदुस्तान एक अहम मुल्क है जो साउथ एशिया के अंदर उसका अलाई है और उस ग्लोबल एजेंडे को अपने रीजनल मफाद में उसने तरतीब देना है। ये तो हमारा डिसअल्यूजन है इश्यूज के बारे में जी। क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और हमारे यहाँ जो फ्यूडल मेंटेलिटी है वो प्रिवेल करती है। फ्यूडल मेंटेलिटी के अंदर ना मकालमा है, ना गुफ्तगू है, यानी ना मकालमा है, ना एंगेजमेंट है, बल्कि फ्यूडलिज्म की बका का दारोमदारी इस बात पे है कि वो कितना अकड़ सकता है। ये अगर पूरे फ्यूडलिज्म की पूरी हिस्ट्री देखें जी। और चूंकि पाकिस्तान का या हमारा जो जो ज़राए पैदावार और आलाद पैदावार हैं वो वही कदीमी हैं और फ्यूडलिज्म एंड फ्यूडल मेंटलिटी प्रिवेल करती है। भले लैंड रिफॉर्म्स हों या कुछ हों, लेकिन जो जमीन के साथ यानी जिनके पैदावारी रिश्ते खेती बाड़ी से हैं उनकी जो जो नफ्सियात है वो फ्यूडल होती है।
چاہے اس کے پاس جو ہے وہ 2 کنال زمین بھی نہ ہو، لیکن اس کے رویے جو ہے نا وہ فیوڈل ایتھکس کے تابع ہیں۔ پاکستان کی آرمی ہو یا پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہوں، یہ کسی صنعتی معاشرے کی پیداوار نہیں ہے، یہ فیوڈل معاشرے کی پیداوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مکالمہ نہیں ہوتا، یہاں اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں ہوتا، یہاں اپنی غلطیوں کی تصحیح نہیں ہوتی، بلکہ یہ مینٹلٹی لے کے تو لوگ عہدوں پہ پہنچتے ہیں یا طاقت حاصل کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم آرڈر چلائیں گے۔ غلطی تو جو ہے وہ چھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک کی اگر آپ احاطہ کریں 73 ایئرس کی ہسٹری، تو اس تاریخ میں سب سے زیادہ سفر کس نے کیا پالیٹکس، مطلب سول سوسائٹی کے نمائندوں کے طور پر، وہ پالیٹیشین ہیں۔ آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے طرز حکمرانی سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اداروں کا جو رائٹ ہے نیشن سٹیٹ کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کا لیگل فریم ہے، جس کو کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، اس کے تابع اپنی سرگرمیاں کرنا، اور تمام ادارے جو ہے وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، اور اس پارلیمنٹ یعنی ہاؤس آف کا جو لیڈر ہے ہم سب میں اس کے تابع ہیں۔ لیکن یہاں اس کے برعکس اب آپ دیکھیے کہ کچھ آرمی میں تبدیلیاں ہوئی، ٹرانسفرز ہوئی، یہ کل کی بات ہے جی، کسی کو کوئی عہدہ ملا جی، کسی کو کوئی ایک منٹ کسی کو کوئی عہدہ ملا، ان کا روٹین ہے نا جی، یہ اٹس اے روٹین ورک، بالکل۔ لیکن کئی ایک لوگوں نے نہیں، بلکہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس آف دا سوسائٹی ہے انہوں نے کئی پروگرام کیے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹرینڈ میڈیا، مطلب یعنی ٹرینڈ پاکستان کا یہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا، جنرل کو بدل کیوں دیا گیا، آئی ایس آئی کا جو نیا چیف بنا ہے اس کی پرانی کسی وقت کی ان کی تقریریں وہ سب کچھ میڈیا پہ سنایا۔ ایک نے تو ان کی برادری کا بھی بتایا، ہماری برادری کا شیر ہے۔ تو دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، ان کو نیشن سٹیٹ کہتے ہیں، ان نیشن سٹیٹ میں ان ٹرانسفرز کو ایک روٹین، ایک یوزل ورک سمجھا جاتا ہے۔ پتہ ہی نہیں لگتا سر، دوسرے بندے باہر پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو۔ یورپ میں آپ یقین جانیں کہ 80% آبادی ایسی ہے جن کو اپنے آرمی چیف کا نام نہیں پتا۔ ان کو صدر کا نام نہیں پتا جی، ایسی نہیں، صدر کا نام ان کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ who is our president۔ نہیں، عام بندے جو ہے نا، یہ ہمارے جس طرح سوئس میں ہے نا، جی جی نا آپ ہیں، یہ تو آپ اپنے اگنورینس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے الیکشن میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل، فل زیادہ، بہت زیادہ۔ یہ اپنے پسند کی پارٹیوں کو بڑھ چڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیفرنگ کرتے ہیں، یعنی جو پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، بالکل پارٹیوں کے ریگولر ممبرز ہیں، اور وہ ممبر الیکشن کے ٹائم پہ پوری کمپین کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جب جب کے الیکشنز کے نتائج آتے ہیں کہ کس پارٹی نے کیا پوزیشن حاصل کی، یہ میں سوئٹزرلینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پورے یورپ کی بات، جی جی، تو اس پہ پارٹیاں باقاعدہ جشن بھی بناتی ہیں، اور جو انہوں نے الیکشن مینیفیسٹو دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ پلیج بھی کرتی ہیں کہ کن کن شعبۂ زندگی کے اندر ہم ترقی کریں گے۔ تو ان کو اپنے الیکٹڈ نمائندوں کا، اپنی کانسٹیچوئنسی کے ایم پی یا نہیں، وہ ان کو سب پتا ہوتا ہے، وہ صدر جو ہے نا وہ چیز ہے ان کی۔ بات یہ ہے کہ
क्योंकि इन स्टेटों के अंदर इन चीजों का कोई मतलब नहीं है कि इंटेलिजेंस चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है। इनको कोई तकलीफ भी हो जाए तो ये अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ दौड़ते हैं, वही बिल्कुल, और उन्हीं का गिरबान पकड़ते हैं, और वो अपने आप को उनके सामने जवाबदेह हैं। और आपको पता है कि यहाँ का हर एमपी अपने आप को अवेलेबल रखता है फॉर पीपल्स पब्लिक पब्लिक। और पॉपुलेशन, जी जी बिल्कुल, से वोटर्स के लिए बिल्कुल। हमारे कई लोग हैं जो जाके मुख्तलिफ एमपीज को मिलते हैं और उनसे मसला कश्मीर डिस्कस करते हैं। ये असल में इंडियन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कंजम्पशन है, क्योंकि वहाँ के रूलर्स जो है वो मुतासर इन बातों से होते हैं कि जी आपने एमपी से मुलाकात की, और ऐसे लोग जो ये कुछ करते हैं तो वो वहाँ की इंटेलिजेंसिया के नज़दीक, एजेंसियों के नज़दीक, हुक्मरानों के नज़दीक वो उनकी फूल होते आंखों में हैं। आ जाते हैं, उनकी आंखों में आ जाते हैं। चलो, और यही वजह है कि कई ऐसे लोग जिनको मसला कश्मीर की कोई शुद्ध बुद्ध हासिल नहीं है, जिनको हद तक के हम जिस तहसील के रहने वाले हैं उस गांव के भी, सारा हदूद अरबे का नहीं पता होता, जी जी। लेकिन वो मसला कश्मीर जो है वो बयान कर रहे होते हैं। बल्कि कल की मैं आपको बात बताऊं, आपके आपके सवालात बहुत थे। मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, कय्यूम सिद्दीकी साहब हैं, एक बड़े मतलब जो है कि पाकिस्तान के नामी ग्रामी साफी हैं। अब वो रोड पे प्रोग्राम करते हैं आजकल। वो जो प्रोग्राम करते हैं बेसिकली वो मतलब यह कि कोर्स को कवर करते हैं, जी कोर्स जी जी को। जी जी। लेकिन उनके साथ जो थे वो भी एक बहुत मुक़्तदर दानिश्वर जो है, वजाहत मसूद साहब, हाँ जी जी, बहुत नाम है जी। जिनकी जिनकी फिक्र और दानिश से कई लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग बतौर दानिश्वर और उनके उनके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। पढ़े जाता है, जी जी। और मैं यकीन जाने कि मैं खुद भी कभी कोई उनका आर्टिकल छपता है या किसी प्रोग्राम में वो बैठे होते हैं तो उस प्रोग्राम को मैं देखता हूँ। देखता हूँ कि ये क्या कहेंगे। लेकिन उनके साथ वो 2 किश्तों में प्रोग्राम हुआ। जी खैर उन्होंने पाकिस्तान की डेफिनेशन या पाकिस्तान के हवाले से, सिंध के हवाले से जो बातें की हैं, मसलन उन्होंने एक तो क़याम पाकिस्तान पे जो बात की, उसमें उन्होंने सिंध को बहुत बड़ा एक तरह का क्रेडिट दिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिंध को वो क्रेडिट जाता भी है कि सिंध की वाहिद असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के बतौर एक इंटिटी के पाकिस्तान में वोट दिया शमूलियत का पाकिस्तान। ऐलान किया। जी जी। पंजाब में तो अगर वो पिंडी का वो जो क्रिश्चियन मेंबर था वो वोट ना देता तो पंजाब में तो पाकिस्तान के जी जी, नहीं। नहीं होता था जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब उन्होंने सुबह सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा का तजिया का तो वो इतना पोहर था या 22 था। लेकिन वो भी जाने दें, चूंकि वो जाने, उनका मुल्क है, उसको जैसे उसकी तशरीह करें। जी लेकिन आप कमाल उनका देखिए कि इतना बड़ा दानिश्वर जो आर्टिकल लिखता है और उससे लोग फेम हासिल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में उन्होंने कमाल कर दिया, और उन्होंने फरमाया कि जी ये रियासत जम्मू कश्मीर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो माशाल्लाह। महाराजा हरि सिंह ने इसको कब्जा। अरेस्ट किया था, कब्जा किया था, महाराजा हरि सिंह ने। अच्छा। और महाराजा हरि सिंह को हुकूमत कब मिली? 1926, 25-26 में। 1926 में या 25 में? 26 में, 25 में। हाँ। हाँ, और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 1840 में रियासत जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू का पार्ट बन ये गया। सब जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखिए यानी तारीख इन्होंने जो पढ़ी, मुझे तो रियली
कल कमाल ही हो गया। और इसी वजह से लोगों का जो एंगल है हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में, कोटेशन इन लोगों को बहुत याद है, बड़े बड़े दानिश्वरों के ऐसे ऐसे अकवाल सुनाएंगे कि तो है ही नहीं है। लगता ये है कि ये वो पहले भी एक होता था ना कि एक हमारी यानी खास करके थर्ड वर्ल्ड में कि जी अंग्रेज बड़ी तहकीक करके तारीख लिखता है और बड़ी इसकी जो चीजें बड़ी सच्चाइयां इसमें सिमटी हुई होती है। तो एलिस्टर लैम ने कश्मीर पे एक किताब लिखी। अब जाहिर है कि जिस हिस्ट्री को हम हैद हैद जानते हैं, तो जब उसमें कोई डंडी मारेगा तो उससे पता चल जाएगा कि दयानत कितनी एक है। उन्होंने सर यानी एलिस्टर लैम ने रियासत जम्मू कश्मीर की उस सारी तारीख का जो मतलब तहरीक का मरकज और मंबा सरदार अब्दुल कयूम खान को करार दिया। हालांकि 1947 में वो महाराजा की आर्मी में थे और वहां से उन्होंने रिवोल्ट किया एक छोटी सी यूनिट में, और कोई उनका मुक्तदर कोई रोल नहीं था। ये तो बाद अज़ां आप ये कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल रोल भी 55 के बाद स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से इन्होंने जब ये कहा, मैं बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, कई एक जगहों पे पाकिस्तान की हिस्ट्री पे भी मुझे बहुत शक हुआ, मतलब बहुत वो था कि ये तजिया जो है वो दुरुस्त नहीं कर रहे हैं तारीख के उसमें। लेकिन जिस वक्त उन्होंने गलगित बल्तिस्तान को जो है ना वो महाराजा हरि सिंह के हाथों फतह करवाया, बस तो और जो साथ में ये कहा कि जी वो पाकिस्तान की जो अफसरशाही थी इनने गलत तरीके से उसको कश्मीर के साथ जोड़ दिया। तो क्यूम सिद्दीकी भी चुप था ना। वो जाहिर है देखना, ये तो कोई डिबेट नहीं थी ना, एक आदमी एंकर है वो उससे सवाल कर रहा है, जवाब ले रहा है, और जाहिर है कि कयूम सिद्दीकी साहब का भी मुतालिया, क्योंकि वजाहत मसूद एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की दानिश के अंदर, एक बड़े नामों में उनका शुमार होता है। और न सिर्फ वो बल्कि कश्मीर के अंदर भी, कश्मीर के दोनों तरफ भी उनको पढ़ा जाता है। चलो ये कल वाला प्रोग्राम ठीक। अच्छा, वो मुझे अंदाजा हुआ कि आप ये देखिए कि एक दानश्वर भी अपने कौमी तहस्सुब के अंदर किस कदर लुथड़ा हुआ है कि वो तारीख में गलत बयानी से भी झिझक महसूस नहीं करता कि सुनने वाले लोग क्या कहेंगे। ये भी तो मुमकिन है कि उनको इस तारीख पढ़ी ना हो कि गलगित बल्तिस्तान को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर को वॉलंटियरली शामिल हुआ। कई ये खित्ते हैं और रियासतें तो कभी वॉलंटियरली बनती भी नहीं है। ये कोई तारीख तो हमेशा मतलब रियासत तो हमेशा जबर के नतीजे में हमारे वजूद में आई है। ये हिस्ट्री में अगर स्टेट की फॉर्मेशंस को लें तो ताकतवर लोगों ने रियासतों को बनाया है, ये गरीबों का खेल ही नहीं है रियासतें बनाना। फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आप कह सकते हैं कि जो लोग उसमें रहते हैं वो अपने इश्तराक अर्ज़ की वजह से, इश्तराक तारीख की वजह से, इश्तराक माश की वजह से, मुश्तरक माशी मफादात की वजह से उस रियासत को डिफेंड करते हैं, उसकी सोवरेंटी के लिए लड़ते हैं। दैट इज अनदर क्वेश्चन। इसलिए यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर को तो रिकॉग्नाइज, इसको रिकग्निशन जो मिली है वो 1846 के मायदा अमृतसर के नतीजे में मिली जी। उससे पहले बहुत सारे कंकड़ एरियाज थे महाराजा गुलाब सिंह के साथ जी। यानी रंजीत सिंह के दौर में महाराजा गुलाब सिंह ने कुछ एरियाज को कंकड़ करके जम्मू में शामिल कर लिया था और उनको वहां लोकल क्लान बैठा दिए थे। तो बहरहाल इस वक्त हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये तो बरसबील एक तज़किरा आ गया है। जी जी। अब चलते हैं जो आपने अमेरिकन नायब वेंडी शर्मन के बारे में बात की है। नायब जो है वो वजीर खारजा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
جی دورہ ہندوستان اور دورہ پاکستان. دیکھیے ہندوستان کے ساتھ تو ان کے دورے کے مقاصد بالکل مختلف ہے. ان کو پاکستان کے دورے سے گڈمڈ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں تو وہ معاشی مفادات، انٹرنیشنل پالیٹکس، ریجنل پالیٹکس، اس پہ انہوں نے یقیناً گفتگو کی ہوگی. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن جس طرح کی ان کی مصروفیات ہوئی، جس طرح کے مختلف پروگراموں میں وہ گئی، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ مستقبل کے تعلقات کو بہتر بنانے اور ایک گڈ ول جنکشن کریٹ کرنے میں انہوں نے اپنے یہ ایام جو ہے سول سوسائٹی کے ساتھ بھی، آفیشلز کے ساتھ بھی گزارے. ویئرایز کہ پاکستان میں وہ سول سوسائٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں کریں گی. وہ صرف آفیشلز کے ساتھ ملاقات کریں گی، اور اس میں بھی 2 پوائنٹس ہیں ان کے. ایک تو یہ ہے کہ ٹیررزم چاہے کسی نوع کا بھی ہو، یہ اپنی جگہ الگ بات ہے کہ جس ٹیررزم کو وہ ختم نہیں کر سکے، جس کو وہ ٹیررزم کہتے تھے، لیکن اب تقاضا ان کا پاکستان سے ہے کہ یو شوڈ ایلیمینیٹ آل کائنڈ آف اینڈ آل مینیفیسٹیشنز آف ٹیررزم شوڈ بی abolished. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سچویشنز کو لک آفٹر کرنے کے لیے اگر ٹیررزم مزید گرو ہوتا ہے اور پھیلتا ہے تو ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. تو اس کے لیے ہمیں فضائی کوریڈور چاہیے. اب وہ ایئرپورٹ کا نام نہیں لیں گے، لیتے وہ کوریڈور کی بات کرتے ہیں، جہاں سے ہم ایزیلی ان ٹیررسٹوں کو، ان کی آرگنائزیشنز کو اٹیک کر سکیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایئر سپیس بھی چاہیے اور زمین بھی چاہیے. وہ تو وزیر اعظم نے کہا تھا نہیں دوں گا جی. دیکھیں وہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا، وہ تو کہہ دیجیے. یہ چونکہ میں نے کہا نا کہ جیسے فیوڈل مینٹلٹی کا یہ ہزار ہے کہ نہیں. اگر عمران خان صاحب کی جگہ کو ریلیٹیولی پروگریسو تھاٹ کا آدمی ہوتا تو وہ امریکہ کو انگیج کرتا، نیگوسیشن میں انوالو کرتا، پھر اپنی اسٹیٹ کے انٹرسٹ انوالو کرتا، پھر ان کے انٹرسٹ کو دیکھا. دیکھا دنیا میں، یہ دنیا جو ہے اس میں جو نیشنل اسٹیٹس ہیں یا فارن پالیسی بیس کس چیز پہ کرتی ہے؟ لو اور دو کی بنیاد پہ. آپ کا مفاد کیا ہے، ہمارا مفاد کیا ہے، درمیان میں دونوں کے مفادات کو کیسے میچ کرتے ہیں، ویوڈ نکالتے ہیں، راستہ نکالتے ہیں. سیاست میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے صدر نے مجھے فون نہیں کیا تو اب میں وہ بانگیوں ماروں گا، وہ فیوڈل تڑیاں لگاؤں گا کہ جس سے جو ہے نا وہ امریکہ ڈر کے بھاگا جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے گا. تو یہ عمران خان صاحب کی مجھے بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے ایسے الفاظ کا مقابلہ کہ یہ ان کی اممیچورسی ہے. شاید کچھ لوگ یہ سوچیں کہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا وزیر اعظم اور یہ لوگ جو ہے نا اس کو امیچور کہتے ہیں. تو اگر ایٹیچیوڈ دیکھیں، بیانیہ دیکھیں، تو عمران خان صاحب کے سارے بیانیے، وہ معیشت سے لے کے یعنی کٹا پالو پالیسی سے لے کے تو انڈے اور مرغیاں اور پھر ان کو انجیکشن، یہ ایک فستحی مینٹلٹی کا اظہار ہے جس کو اگر کوئی ان کے فالوورز نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی عمران خان سے کوئی ذاتی اناد ہے اور دوسروں سے کوئی پیار ہے. نو، وی ہیو نو اینی لو فار اینی باڈی وداؤٹ اینی ریزن. ریزن ہو تو لو بھی کیا جا سکتا ہے، ریزن ہو تو ہیٹ بھی کی جا سکتی ہے. یہ تو ریزنز پہ بات ہے. تو یہ ہے کہ جس طرح سیکرٹری وائس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے استقبال کی تیاریاں اور جس طرح ریڈ کارپیٹ اور جس طرح پورا پاکستان بچھے جا رہا ہے، تو اس سے عمران خان کو اپنے بیانیے کی ذرا دول دیکھنی چاہیے کہ آپ نے تو کہا تھا نو، لیکن وہاں سے ایک افسر آیا تو کس طرح پورا پاکستان بچھے جا رہا ہے.
لیکن انہوں نے نوٹیفیکیشن تو بڑا پیارا کیا جی, بڑی ان کو عزت احترام دی ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, انہیں کہا ہے کہ ان کی تلاشی نہیں دینی, ان کا صحت سرٹیفکیٹ چیک نہیں کرنا, ان کو جہاز سے اسپیشل گاڑی میں VIP لاؤنج میں لانا ہے, اور انہیں کوئی ان کا فوٹو نہ بنائے, نہ ان کو تنگ کرے. اپنے وزیر کی تو شلوار اتروا دی ادھر. چھوڑیں وہ, ہم ان باتوں پہ نہیں. جی جی, کہ ہر ملک, تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خارجہ پالیسیوں کی باریکیوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈر, چاہے وہ کوئی ہو, اٹ از ناٹ اونلی عمران خان, جی وہ چاہے ہندوستان کا وزیر اعظم ہو, پاکستان کا وزیر اعظم ہو, یا دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو, اگر اس کی نظر ہمیشہ اپنے ووٹ پہ اور اپنی الیکشن کے پالیسیوں کے موڈ میں رہے کہ کیسے میں نے لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے ہیں, تو وہ ملک اور وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. ایک سوال ہے چھوٹا سا, بھی بات ہو گئی. جی جی, ہم یہ ہر بات کا ہندوستان سے موازنہ کیوں ہونا ہے؟ ہر بات کا ہندوستان سے موازنہ کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ دنیا میں جو 3 ملک ہیں نا, فرانس, برطانیہ اور امریکہ, اور ان میں قدیمی جو کالونیل پاور ہے, جو سب سے پرانی, وہ 2 ہیں جی. وہ ایک ہے برطانیہ, وہ برطانیہ ہے. ٹھیک. لیکن سب سے پہلے جن کالونیوں نے آزادی کی, سب سے پہلے تو آزادی حاصل کی فرانس نے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد جس ملک نے آزادی حاصل کی وہ امریکہ. جی. اور امریکہ کے بعد پھر اور بہت سارے ملک, کچھ ملکوں سے ویسے ہی انہوں نے والنٹیرلی وڈرا کیا. جی جی. اور کچھ ملکوں کو آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی کامن ویلتھ کے اندر ان کے انٹرسٹ کو, ان میں سے صرف ایک واحد کالونی ہے فرانس جو کامن ویلتھ میں نہیں گیا. لیکن آج بھی جو ساؤتھ ایشیا کی پالیسیوں کو منوورٹ کرنے والا ملک ہے وہ برطانیہ ہے. کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں کس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے, تو ان ملکوں کی جو مووز ہیں ان کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یہ جو بلا وجہ کا پاکستان خام خواہ کی فیوڈل مینٹلٹی کے ساتھ دوڑ میں لگا ہوا ہے, اور اپنے ملک کو اس دانے پہ پہنچا دیا کہ جہاں لوگ اب اس مستقبل کے بارے میں کنسٹرینٹ کا شکار ہیں, کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ ملک رہے گا بھی یا نہیں رہے گا. اور اپنے وسائل, وہ جس کو کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا, تو اپنے وسائل کو دیکھ کے تو اپنے جو ریاستی ادارے ہیں اس کی تشکیل, اس کی ریکروٹمنٹ کرنا, یہ ہمیشہ وائز نیشن کرتی ہیں. جب آپ اصلاح کی دوڑ, فرض کریں کہ انڈیا اور چائنا جو ہے وہ کسی اگر اصلاح کی دوڑ میں ہیں بھی, آلدو ہم اس چیز کو بائی نہیں کرتے, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن ان دونوں ملکوں کے جو ڈیزائنز ہیں وہ گلوبل ہیں. پاکستان کو جو گلوبل ڈیزائنز کا ملک سمجھتا ہے وہ ہم کو کی جنت میں رہتا ہے. پاکستان تو آج بھی ایک پروکسی کے طور پر جو ہے وہ امریکہ, برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے طور پر کام کرتا رہا ہے, جہاں انہوں نے کہا یہ ہمارا دشمن ہے. انہوں نے تو کبھی اپنے دشمن کو خود سے ڈیبیٹ کر کے, ڈسکشن کر کے ڈکلیئر نہیں کیا. امریکہ نے کہا کہ سوویت یونین ہمارا دشمن ہے, تو پاکستان نے اس پہ لبائی کہتے ہوئے سوویت یونین کو اپنا دشمن کہا. امریکہ کو اگر لانچنگ پاکستان ایز لانچنگ پیڈ یوز کا مسئلہ ہے تو پاکستان نے کبھی نہ نہیں کی.
بلکہ پورے پاکستان کو ایز لانچنگ پیڈ اگینسٹ افغانستان، اگینسٹ جو دوسرے نیبر کنٹریز ہیں ان کے خلاف استعمال ہوئے. اور جب کبھی امریکہ کے اور انڈیا کے بھی، چونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ یعنی انڈیا کا ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہے اس کی آزادی کا، اس کی خارجہ پالیسی کا بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ سر جنگ کے عہد میں وہ غیر جانبدار تحریک کے بانیوں میں سے ہے. اس نے کسی ایک ملک کو اپ نہیں کیا، اس نے بیلنس کرنے کی کوشش کی سوویت یونین کو اور امریکہ کو بھی، لیکن بائی ڈیفالٹ وہ سوویت یونین کے زیادہ قریب ہو گیا. لیکن اس نے اپنی خارجہ پالیسی کی جو آزادی ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دی. ہمیشہ جب کبھی بھی اس کو کوئی آفر ہوئی تو اس آفر کو انہوں نے آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا، بلکہ اس پہ بھی انہوں نے ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن سے گزار کے تو کہیں یس کی تو کہیں نہ کی. ہمارے ہاں حکم آیا ذل الہی کا اور ہماری پوری فوج میں سارے ڈھیر ہو گئے. اب اس میں چھوٹی موٹی اگر آپ کوئی چلاکی کر لیں، جیسے فرض کریں کہ جیسے فوج کی کارروائی جا رہی ہوتی ہے، اس میں تیل بھی ہوتا ہے، مٹی کا تیل بھی ہوتا ہے، پیٹرول بھی ہوتا ہے. راستے میں ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ جو ہے وہ آٹے کی بوری پھینک دیتے ہیں، پیسے نقد لے لیتے ہیں، کئی جگہوں پہ وہ تیل فروخت کر لیتے ہیں، کئی جگہوں پہ مٹی کا تیل جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے مطلب یہ. تو بات یہ ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی چالاکیاں یا سسٹم کے اندر چھوٹا موٹا سپیس لینا، یہ ایک نیشن سٹیٹ کو تو زیب نہیں دیتا نا. لیکن پھر میرا سوال وہیں پہ آ گیا کہ جو میں نے پہلا عرض کی تھی کہ یہ خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، معاشی پالیسی، اس کا مطلب یہ پالیسی مملکت میں پھر خود بنتی نہیں ہے. سر جب بننے کی کوشش ہوئی ہے تو ان لیڈروں کو یا تو ایگزائل میں جانا پڑا یا ان کو پھانسی. بھٹو صاحب نے کوشش کی، حالانکہ بھٹو صاحب کی سیاست ہے اور ان کی بہت ساری باتوں پہ بہت زیادہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. کئی باتوں کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو پاکستان بھوگت رہا ہے اس میں بھٹو صاحب کی بھی پالیسیوں کا، خارجہ پالیسیوں کا عمل دخل ہے. لیکن جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو ریٹیفائی کر کے تو پرو پاکستان پالیسیاں بنانے کی کوشش کی تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. جب انہوں نے آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے اسلامی، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم اسلامی بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، تو اس اسلامی سربراہ کانفرنس کا جو چیئرمین تھا اور جس وقت آپ نے اس کو اقتدار سے ملٹری کو کر کے بے دخل کیا اس وقت بھی وہ چیئرمین تھا، اور جس وقت آپ نے اس کو پھانسی دی اس وقت چیئرمین تھا. اس کو مطلب یہ ہے کہ کسی نے باہر کے مسلمان ملکوں نے اس پہ نو کانفیڈنس نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جی وہ قتل میں ملوث تھا تو لہذا ہم اب اس کو ہٹاتے ہیں. جناب میری آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ پاکستان کے جن انسٹیٹیوشن کو آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں ان میں پیٹرٹزم کہتا ہے. لیکن سوال دوسروں پہ ہمیشہ کرنے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے سر پہ بال نہیں تھے، اب تو آپ کے سر میں، میرے سر پہ بھی بال نہیں ہے. لیکن پہلے وقتوں میں جو ہے نا وہ جو یعنی وہ جس کو گنجا کہتے تھے تو وہ ہر دوسرے آدمی کو گنجا کہتا تھا. اور گنج کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ بال ہی گر جائے، بلکہ وہ خاص قسم کی سر میں کھرک سی رہتی ہے، خارش ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جس کے دانت بڑے ہوں تو وہ ہر دوسرے آدمی کو دانت بڑے سمجھے گا. میرا ایک سوال ہے کہ یہ ذل الہی کون ہے مملکت کا؟ آپ نے پیچھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ذل الہی نے کہا تو یہ ہو گیا. ذل الہی کون ہے؟ تو ذل الہی جو ہے جس کے کہنے پہ آپ ڈھیر ہو جاتے ہیں، جو کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے افغانستان میں، جس حکومت کو آپ نے تسلیم کیا ہوا تھا، چاہے وہ کتنی بری حکومت تھی، چاہے وہ کتنی دہشت گرد تھی، کتنے مطلب یہ ہے کہ عوام پہ زیادتیاں کرتی تھی، وہ بدبخت ہو، آپ نے تو اس کو ایک نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کیا ہوا تھا، آپ نے تو اپنے سفارتی تعلقات اس کے ساتھ قائم کیے ہوئے تھے. لیکن سب سے پہلے خدمات کس کی لی گئی؟ انہی کی. کس نے اپنی خدمات پیش کی؟ تو جن کی خدمات کے لیے یہ ہمیشہ
بچھے رہتے ہیں تو ان کا ذل الہی تو وہی ہوگا نا, ضروری تھوڑا اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ تو پھر اب چلتا رہے گا, پھر تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. جب وزیر خارجہ جو ہے وہ کرکٹ کی بات کر رہا ہے, اس کو وزارت خارجہ, اللہ بندے تم یہ پالیسیاں یہ ادھر ادھر, وہ وزیر اسپورٹس کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو پھر خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی کے وزیر کہتے ہیں داخلہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے مذاکرات کا. بات یہ ہے نا کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس خطے کے اندر عقل کی بات کرتا ہے, خطے کے مفاد کی بات کرتا ہے, اس کو فٹ سے کہتے ہیں کہ یہ انڈین ایجنڈا ہے. جلدی جو پاکستان میں فوجی جنرلوں کو کردار کی بات کرتا ہے, فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے, غدار ہے. بلکہ اب تو یہ لفظ بڑا عام ہو گیا, مودی کا یار ہے. اب میں تو اس لفظ کو بھی بس وہ ایسے ہی سمجھتا ہوں. اور مودی کا یار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ہی از اے الیکٹڈ پرائم منسٹر آف انڈیا. اس کا یار ہونا تو فخر کی بات ہونی چاہیے, اس پہ شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے. لیکن آپ فون کر کر کے تھک جائیں, آپ کو کوئی فون نہ اٹھائے تو آپ کو غصہ ہے, اور جن کے ساتھ اگر کسی نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہو تو آپ ان کو تانے دینا شروع کر دیں, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ساری پالیسیوں کو اسپیسیفک کر دیا ہے انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا دشمنی میں یہ ہر اس کے آگے لیٹے ہیں جس کے ساتھ لیٹنا ان کا واجب نہیں تھا. اور یہ آزاد کشمیر کا جو چھوٹا سا خطہ ہے, جس کا حجم جو ہے وہ 4000 مربع میل کے قریب ہے, اور جس کی ساری آبادی روزگار کی تلاش میں ملکوں گھوم رہی ہے, 50% باہر ہے. اس خطے کو آپ نے ایک اتنا بڑا رول دے دیا, اور ان کے بنیادی سیاسی, سماجی, معاشی حقوق سارے سلب کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور بولنے سے لوگ ڈرتے ہیں, بات کرنے سے ڈرتے ہیں, فون پہ لوگ بات کرنے سے خوفزدہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک صاحب جو ہے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور آواز نہیں تھی, آپ ظاہر ہے نیٹ کی بہت مسئلہ ہوتا ہے. جی تو میں نے کہا ایسا کریں کہ میں کل آپ کو اپنے فون سے بات کروں. اچھا, نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ہم کس سچویشن میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں ایک عام آدمی وہ اگر اس قدر خوفزدہ ہے, اس نے مجھ سے کوئی منصوبہ نہیں بنانا تھا, زیادہ سے زیادہ 2 باتیں جو ہے نا وہ یہی پولیٹیکلی باتیں ہو سکتی ہیں نا, کوئی خطے کی صورتحال پہ بات ہو سکتی ہے, اور ہم نے کون سا بندے مارنے ہوتے ہیں. لیکن لوگ آپ یہ دیکھیے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے تعلق داروں کے ساتھ, جن کے ساتھ ان کی نظری اور فکری ہم آہنگی ہے, ان سے بات کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں کہ یہ فون سنتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تحقیق شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے آپ نے بات کیوں کی, بات بھلے آپ اپنے کسی رشتے ناطے کی کر رہے. تو یہ خوف کا اگر یہ عالم ہے کہ آپ نے خوف کے پہرے ہر گھر میں بٹھائے ہوئے, پھر کبوتر رکھ لیتے ہیں, ایسے ملک کی بھلائی کے لیے کون سوچے گا. اچھا شوکت صاحب, ایک اور بات عرض کرنی تھی, ابھی جی بات آ رہی ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہمارا. کل مریم نواز صاحبہ نے تو ایک پریس میں اور عدالت میں بھی ایک نئی درخواست پہ ٹھوک دی, اور بھی تو اس میں فریق بھی بنا دیا کسی کو. تو یہ بڑا ایک پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی ایک بڑا معاملہ نہیں بن گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میری اس بات سے بہت لوگ اختلاف کریں, بہت لوگوں کو یہ بات پسند بھی نہ آئے, لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے پورے اذہان کے ساتھ, اپنے عقل اور شعور اور جو میرا چھوٹا موٹا تجربہ اور علم ہے اس کی روشنی میں یہ میں کہتا ہوں کہ مریم نواز وہ لڑائی لڑ رہی ہے جو اس پہ واجب نہیں تھی. وہ اس نے اس لڑائی کا آغاز کیا ہے جو دراصل پاکستان کے معاشرے میں پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ لڑائی لڑنی چاہیے تھی, 63 سال پہلے شروع کرنی چاہیے تھی. اور یہ جو ہے یہ لڑائی وہ مسلم لیگ کے لیے نہیں, وہ نواز شریف کے لیے نہیں, وہ اپنے ہے تو اپنے دیکھیں نا تاریخ کے اندر بہت بڑے نیلسن منڈیلا جیسے لوگ بھی تو انہوں نے پیشیاں بھگتی ہے نا,
40 साल। नेल्सन मंडेला ने कहा था एक जज की अदालत में कि मैं तो सियासत नहीं करना चाहता था और मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश भी कोई नहीं थी, ये तारीख के जबर ने मुझे इस तरह, सियासतदान बना दिया। और मैंने उन नकरदा गुनाहों की 27 साल सजा भुगती जो जो मुझसे सरजद नहीं हुए। ठीक है, तो मरियम नवाज ने कल जो बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये दरअसल ये है हकीकी लड़ाई और ये है पाकिस्तान के मसाइल की हकीकी निशानदेही कि जो लोग बड़े बड़े ओहदों से फायदा उठा के अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस तरह की गुनाहों साजिशें करते हैं, जब तक वो उनको इंसाफ के कटारे में खड़ा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। इनके साथ लाख कंप्रोमाइज करें, लाख माफिया मांगें, लाख पांव पकड़ें, लाख जो है वो मफामती बयानियां जारी करें, पाकिस्तान के अंदर ना ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, ना हकीकी जमहूरियत आ सकती है, जब तक कि आप इन लोगों को जो सियासत को मैनिपुलेट करते हैं, रियासती ओहदों का फायदा उठा के, तो कुछ को लेट डाउन, कुछ को आगे पीछे करते हैं, ये जब तक अपने इन कियों की सजा नहीं भुगतेंगे तो कम से कम एक तो उस पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में एक ने तो जुर्रत की ना इनको चैलेंज करने की। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो छोटी मोटी तारीख है, इसमें मैं समझता हूं कि मरियम नवाज तारीख के लिए, जमहूरियत के लिए और खित्ते के अंदर अमन और सलामती के मसाइल के लिए एक बहुत जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ लेके उठी है। अब उसके गिरदोनवा में रहने वाले लोग, उसके खूनी रिश्ते उस पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं और किस हद तक नहीं हो पाते, ये उसके शौर पे है। और मैं आपको एक और बताता हूँ, ये इस पूरे शरीफ खानदान में वही वाहिद खातून है जो कम से कम किताबें पढ़ती है, जो कुछ सीखने की कोशिश करती और है। उनकी खातून है ही कोई नहीं है बाहर जी। नहीं, खातून की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मर्द भी तो है ना। नहीं, वो कारोबार में वो इनमें से जो कुछ इन्होंने समझा हुआ है ना, वो जिसको कहते हैं ना कि आप लाख किसी से बात करें, करना उसने वही है जो उसने सोच रखा है। हमजा शरीफ साहब, अपने शहबाज शरीफ साहब को आप लाख समझाएं कि जमहूरियत की लड़ाई इस तरीके से नहीं लड़ी जाती, लाख दलीलें दें, उन्होंने करना वही है जो उन्होंने सोच रखी हुई है। और ये मुस्लिम लीग पूरी का अलमिया है, ये किसी एक बंदे का अलमिया नहीं है कि जिसने अपने आप को ऑब्जेक्टिव कंडीशन के ताबे रहते हुए सीख के कोई पॉलिसी तरतीब दी। उन्होंने कल कह दिया कि ना मेरे चचा की लड़ाई है, ना मुस्लिम लीग नून की, ये लड़ाई मरियम नवाज शरीफ की है। तो देखना ये कितना बड़ा बयान है कि एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान की अपोजिशन की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी को ये कह देना कि मेरे किसी जुर्म की सजा आपको नहीं मिलेगी, मैं खुद में केस को आजादी के साथ लड़ती हूँ। और केस उसका नहीं है, केस है पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी का, पाकिस्तान में अदल इंसाफ के क़याम का, पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरियत के साथ जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका सवाल है। अल्लाह ताला करे जी वो साबित कदम रहे और अल्लाह ताला उनकी ये दुआ कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस वक्त कोई आदमी सच कहने की कोशिश करता है ना, और सच के जब रिपरकशंस सामने आते हैं तो फिर नासेहीन की एक ऐसी तादाद पैदा हो जाती है। और मैं चूंकि मुझे खुद इसका एहसास है कि नासेहीन फिर आपको किस किस तरह से डराते भी हैं और फिर आपको लालच भी देते हैं और फिर अपने खानदानों का के मफादात का वास्ता भी देते हैं। तो आई होप कि मतलब यह कि शी विल नॉट ready to compromise and did not accept any kind of advice which is not suitable for the history. अल्लाह ब्लेस हर। इस वक्त 1 मिनट में मोहतरम नाज़रीन सामीन, 22 अक्टूबर आने वाला है, हम उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। रियासत के
میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، ایک ریکویسٹ ہے کہ تنگ آ گئے ہیں ہم ان سے جو ہمارے ہی وسائل کو ہم سے لے کے انہی وسائل کو ہمارے خلاف استعمال کرتے اور اس میں سہولت کار ہمارے اپنے ہی احباب بنتے. آئیں مل کر ریاستی جماعتوں کا ساتھ دیں، ریاستی جماعت کو ڈھونڈیں میں کون ہے وہ شخص. ایک چھوٹی سی بات کر کے تو جی آپ بات کیجیے گا. جی یہ جو لینڈ گرابنگ کے جو ایشوز ہیں نا، وہ چاہے اسکولوں کے پلے گراؤنڈ جی ہوں جی یا لوگوں کی جدی پشتی جائیداد ہو. ذاتی جائیداد. جی اب یہ صبح خیبر پختونخوا کے اندر بھی اسی طرح کی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں. اچھا. اور مالاکنڈ سوات میں بھی جی کہ شیبہ گل، وہ لڑکی قتل ہو گئی ہے جی آج. نہ صرف باپ وہ بھی قتل ہوئی ہے بلکہ اس کا باپ بھی، چونکہ باپ دونوں بھی نے پریس کانفرنس کر کے تو پرسوں کی تھی. جی کہا کہ ہماری جدی پشتی زمین پہ قبضہ کر لیا گیا ہے اور اس زمین کو واگزار کروایا جائے. بلکہ اس نے پاکستان کے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ آپ تو مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ہیں. جی جی اس پریس کانفرنس کے بعد اس کو بھی اور اور اس کے باپ کو بھی قتل کر دیا گیا. سر وہ مجھے پتا تھا، میں نے بات اس لیے بھی کی تھی کہ میں اصل میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے نا، اس میں ہم بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھے ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ ہے رہا آپ ہوں کا. کہ یہ تسلسل جو ہے نا، یہ قبضہ مافیا جو ہے نا، یا پورے جیسے پہلے سندھ کی زمینوں پہ قبضے اور پھر اب ادھر مطلب بچی کام ہے نا، اب ادھر تو زمینیں اب وہ جس کو کم کہتے ہوگی. ہیں دنگامت و جنگامت، سندھی تو اب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہماری نسبت ان کی وائسز زیادہ لاؤڈ ہے بھی ہے اور وہ جی بھی ہیں. تو اینی ہو تو محترم ناظرین سامعین، آپ نے سن لیا کہ قبضہ مافیا سے ہم نے جان چھڑانی ہے. جب میرے گھر پر کسی کا قبضہ ہو تو سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کا قبضہ چھڑانا ہے. میں نے دوسروں کے قبضے پہ بات نہیں کرنی، اپنے قبضے پہ. اور ہمیں اٹھ پڑنا چاہیے کہ ہمیں اپنے وسائل ہمارے اوپر خرچ ہونے چاہیے. وہ وسائل دوسرے کی طاقت نہیں بننے چاہیے. اور آئیں ریاستی جماعتوں کا ساتھ دیں، ریاستی جماعتوں میں آئیں. اور یہ جو ڈونگ ہوتا ہے نا الیکشن کا، ان کو ہم بس ختم. اب ہمارے اوپر ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر ملیں گے سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ، رب نگہباں.